بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک طرز عمل ہے کہ آپ نے مختلف احادیث مبارکہ کو اپنی صحیح کے اندر جمع فرمایا، اور پھر جس موضوع سے متعلق حدیث ہوتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی متعلقہ آیت جو ہے اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایک باب باندھا جاتا ہے کہ اس باب سے متعلق جو حدیث ہے اس کو پھر اس کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی یا اس کا ظہور کیسے ہوا، یہ باب باندھا گیا، اور اس سے پھر متعلقہ جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا گیا اور قرآن کی آیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے میرے محبوب، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا ہم نے وحی کی نوح کی طرف اور دیگر نبیوں کی طرف ان کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وحی ویسے ہی کی گئی جیسے دیگر انبیاء کی طرف وحی کی گئی۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر آپ نبی ہیں تو آپ آسمان سے ایک ہی بار کتاب لے آئیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک ہی بار تورات لائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شرع ہیں۔ بعض علماء نے اس جواب کو بھی کمزور کہا ہے کہ یہ جواب جو ہے کمزور ہے، کیونکہ پہلے صاحب شرع تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی امت کو عذاب دیا گیا ہے، اس لیے انہیں خصوصاً ذکر کیا تاکہ اس امت مرحومہ کو ان کی امت کا حال دیکھ کر عبرت حاصل ہو۔ یہ دونوں جواب جو ہے علماء کے نزدیک کمزور ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے، آپ نے ان کو احکام شرع بیان کیے، لہذا آپ پہلے نبی صاحب شریعت ہیں، پھر آپ کے بعد نبوت کا بوجھ حضرت شیش علیہ السلام پر ڈالا گیا، اور وہ بھی نبی اور رسول تھے، اور ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو قابیل کی اولاد کی طرف مبعوث کیا، پھر انہیں آسمانوں میں اٹھا لیا۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، بلکہ آپ دیگر انبیاء اور رسول کے بعد صاحب شریعت نبی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے صاحب شریعت نبی ہیں۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے حدثنا الحمیدی، عبداللہ بن زبیر حمیدی نے کہا قال حدثنا سفیان، کہ ہمیں سفیان بن عیینہ نے خبر دی، قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے خبر دی، قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، انہوں نے کہا کہ مجھے محمد بن ابراہیم خبر بیان کی، انہ سامع علقمہ بن وقاص اللیثی، کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہ میں سند بیان کر رہا ہوں، ہر حدیث کی ایک سند ہوتی ہے، اگر سند میں کسی راوی کے احوال درست نہ ہو، راوی کسی جگہ پہ جھوٹا ہو جائے، تو پھر اس روایت کو صحیح سند نہیں کہا جاتا، اور علماء کرام اس سند کو لیتے بھی نہیں ہیں، اس روایت کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی اسناد میں ہم راویوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ معتبر راوی ہیں، اور ہر ایک کا علماء نے الگ الگ تبصرہ بھی کیا ہے۔ تو علقمہ بن وقاص لیثی کو یہ کہتے ہوئے سنا
سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر شریف پر یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیات کے ساتھ ہیں، وانما لامرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے گا۔ انسان کے اعمال جو ہے اس کی نیت کے ساتھ منسلک ہیں۔ جس نے برائی کی نیت کی اسے برائی ہی حاصل ہوگی، جس نے بھلائی کا ارادہ کیا اسے بھلائی ہی حاصل ہوگی۔ ایک بندہ چوری کا ارادہ کرتا ہے، اسے یہ چیز حاصل ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اسے نیکی حاصل ہو جائے گی لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب تو باندھا وحی کے اعتبار سے، لیکن پہلی حدیث مبارکہ نیت کے اعتبار سے لے آئے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب پڑھنے والے کو یہ پیغام دیا کہ نیت جو ہے یہ درست ہونی چاہیے۔ ایک طالب علم جو قرآن اور حدیث کا علم پڑھنے والا ہے، اسے یہ بیان کیا گیا کہ تمہاری نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے، تمہاری نیت درست ہوگی تو تمہیں علم حاصل ہو جائے گا۔ اور جو بخاری شریف کا مطالعہ کرنے والا ہے، بخاری شریف کی سماعت کرنے والا ہے، بخاری شریف کو پڑھنے والا ہے، اس کے لیے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے اس باب میں اس لیے بیان کی تاکہ پڑھنے والا جو قاری ہے وہ درست نیت کے ساتھ میری صحیح بخاری شریف کا مطالعہ کرے، تو پھر اسے علم کے خزانے جو ہیں وہ اسے حاصل ہو جائیں۔ اگر اس کی نیت میں فطور ہے تو پھر اسے علم کے خزانے جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس بندے نے جس مقصد سے نیت کی، یعنی ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے، لہذا جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی حاصل ہوگی۔ لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن بعض لوگ تجارت کا ارادہ رکھتے ہیں، تو پھر انہیں وہ تجارت ہی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے کہیں پہ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو پھر انہیں دنیاوی مقاصد ہی حاصل ہوں گے لیکن دین کی بات انہیں حاصل نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے کہیں نکلتے تھے تو پھر وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہی نکلتے تھے، کوئی اور ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک واقعہ ہم نے پہلے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ ایک صحابی جو حدیث رسول سیکھنے کے لیے پہلے انہوں نے دمشق کا سفر کیا، پھر کوفہ میں گئے، وہ صاحب وہاں پر موجود تھے تو ان سے حدیث رسول سیکھی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کسی اور مقصد سے آئے ہو یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف حدیث رسول سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ان کی نیتوں میں خلوص تھا۔ تو نیت کا خلوص جو ہے انسان کو بڑی دور تک لے جاتا ہے کہ انسان جو ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او الی امرات ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس نے عورت سے نکاح کرنے کی نیت کی تو اس کی ہجرت جو ہے اس کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر ہر چیز کو بیان کر دیا کہ سب سے پہلے ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے، نیت بہتر ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے اچھے عمل کی نیت جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نیکیوں کی نیت کرتے رہیں، اگرچہ نیکی آپ نہ کر سکیں لیکن نیکی کی نیت کریں۔ اسی طرح اس کے برعکس ہے کہ
کبھی کبھی دل میں برائی کا خیال بھی آ جاتا ہے تو برائی کی نیت نہ کریں، برائی کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں، لیکن نیکی کی نیت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نیت کسی عورت سے نکاح کی ہوگی ہجرت کے لیے تو اب اسے وہی چیز حاصل ہوگی۔ یہ بھی واقعہ پیش آیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک شخص جس کا نام مہاجر قیس ہے، اس کا واقعہ جو امام طبرانی نے آمش کے طریقے پر ذکر کیا کہ ایک شخص نے ایک عورت مسمات قیس کو منگنی کا پیغام بھیجا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس سے نکاح نہ کرے گی حتیٰ کہ وہ ہجرت کرے، چنانچہ اس نے ہجرت کی اور اس سے نکاح کر لیا، اسی لیے ہم اسے مہاجر قیس کہا کرتے تھے۔ طبرانی کا یہ اسناد جو ہے یہ بخاری کی شرط پر ہے۔ اس بات کو بیان کیا گیا کہ جس بندے کی جیسی نیت ہوگی اللہ اس کو ویسی جزا دے۔ اب وہ صحابہ کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے نکلا، کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، لیکن نیت کچھ اور تھی کہ میں فلاں خاتون سے جا کر نکاح کروں گا، تو اب اسے وہی چیز حاصل ہوئی، تو جو ہجرت کا ثواب ہے اسے حاصل نہیں ہوگا۔ آپ نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلے نیکی کی نیت کریں، اور اگر نیکی نہ بھی کر سکے تو نیت کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہر امر میں، ہر امور میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے شریعت کے اندر۔ نیت درست ہونی چاہیے، یقیناً انسان کے اعمال جو ہے وہ درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔